بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا مكر الله واللہ خیر الماکرین اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انه جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم عزیزان ملت السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 48 سے لے کر 60 آیت تک بفضل تعالیٰ تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسے دل کی گہرائیوں سے سماعت فرمائے۔ گزشتہ ہفتے آیت 47 تک جو واقعہ ہوا تھا وہ آپ تو جانتے ہوں گے اور تھوڑا یاد بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سکھائے گا اس کو کتاب، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ یہاں پر درس ختم ہوا تھا، اب ٹو بی کنٹینیوڈ، آگے شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسولا الی بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایک رسول الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف بھیجوں گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں اور بنی اسرائیل کا سلسلہ ہی چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں نا بہت خرابی آ گئی، یہودیت چھا گئی تھی ادھر، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا
اور یاد رہے کہ وہ شریعت بدلنے نہیں آئے تھے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. جو شریعت موسوی تھی، جو تورات تھی، اس میں گڑبڑ ہو گئی تھی، اس لیے وہ ٹیمپرنگ کی وجہ سے ایسا اپنا خیال ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی مصلحت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو مبعوث فرمایا. تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے کہ میں اس کو سکھاؤں گا کتاب اور تورات اور انجیل، یعنی ایک دم لیس کر کے بھیجا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی طرف. تو اللہ نے فرمایا وہ رسول الی بنی اسرائیل، اور میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجوں گا. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یہ کہ بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ، اور وہ وارد ہو گئے وہاں آ کر. اور اب کیا فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ میں جو آیا ہوں وہ تمہارے مالک کی طرف سے آیا ہوں. اور کیسے آیا ہوں؟ ایک نشانی کے ساتھ آیا. ایسے نہیں ہے مجھ کو مان لینا الٹا، میں کوئی نہ کوئی وہ نشانی لے کے آیا ہوں جس کو تم دیکھ کر چاہیے یہ تقاضا اس کا ہے کہ تم سر تسلیم خم کر دو گے. اس لیے میں آیا ہوں. کہاں سے آیا ہوں؟ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں، فرستادہ بن کر. پرشین میں فرستادہ رسول کو کہتے. تو میں فرستادہ بن کر آیا ہوں ایک نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے. وانی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہ میں پیدا کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اب یہودیوں کو خطاب آپ فرما رہے ہیں کہ میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے تین گارے کو کہتے ہیں. مٹی تو ہے مگر مٹی کیسے جو کلائی جاتی ہے تو اس کا کیا بن جاتا ہے؟ گارا ہو جاتا ہے نا کچن، جیسا وہ میسن لوگ کرتے ہیں. تو گارے سے فرمایا آپ نے کہ میں گارے سے کہایت طیر کہ مانند شکل پرندہ، ایک پرندے کی مورت جیسے تمہارے لیے میں بنانے والا ہوں. فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. پھر میں پھونک ماروں گا اس کو بنا کر ہی گارے سے ایسا مٹی کی ایک مورت شکل پرندہ. وہ بنا پرندہ تو نہیں ہوں مگر اس کی شکل کا ایک پرندہ بنا دیے، کچھ بھی کبوتر پوپٹ یہ وہ جو بھی کرے. تو فرمایا کہ میں اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون، پھر وہ ہو جاتا ہے طیرا پرندہ. کس کے؟ باذن اللہ. گاڑی نہیں چلتی عیسیٰ کی علیہ السلام. وہاں تک تو ٹھیک ہے، بہت سے آج بھی بنا رہے ہیں نا پرندے ورندے مٹی کے کلر ولر کیا جا رہا ہے، بن رہے ہیں نا. مگر وہ جو معجزہ عیسیٰ کے پاس تھا علیہ السلام وہ کہاں ہے؟ انہوں نے بھی بنایا. اب بنانے کے بعد آگے پبلک کو دکھانا ہے نا، تو میں اس میں پھونک مارتا ہوں. اب یہاں کے جو بنانے والے ہیں یہ اس میں پھونک نہیں مارتے، تمہارے میں اپنی پھونک سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ، مگر کیسا؟ باذن اللہ. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے. یہ ایک وہ اوپری الاکمہ والابرص، اور میں مادر ذات اندھے کو اچھا کرتا ہوں. اچھا کرتا تو میں اچھا کرتا ہوں مادر ذات اندھے کو، یعنی ماں پیٹ سے جو اندھائی تولد ہوا ہے اس کو میں اچھا کرتا ہوں. ابرصا، اور کوڑی کو، کوڑی پھرتے ہیں نا جس کو شہر میں بھی شاید آنے نہیں دیتے، ان کو میں اچھا کرتا ہوں. وہ اوہیم موتا، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے. بہت بڑی بات ہے یہ معجزہ دیکھ کر تو اچھے جو ہے تو ہل جائیں گے نا. اب کیا کسر باقی ایمان لانے میں؟ تم دیکھ رہے ہو پرندہ اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوڑی بھی اچھے ہو رہے ہیں، اندھے بھی اچھے ہو رہے ہیں، مگر یہ جو مرا پڑا ہے مردہ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے
کہاں ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اوپر دیکھ لو، ایک نظیر بھی نہیں ملتا، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ملتی ہے، نہ شاید قیامت تک ملے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں، وہی کیا چیز؟ موتا، مردے زندہ کرتا ہوں، مگر کیسے کیسے زندہ کرتا ہوں؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے۔ ابھی تو یہاں تو غوث پاک بھی زندہ کر رہے تھے قبرستان میں، بھاگے کے پیچھے نانا آ رہے لے بھائی، قبر والوں اٹھ جاؤ تو سب برگے لے کے کھڑے ہو گئے نانا کے سامنے، قبر آ غوث کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو اتنی نرم مٹی کے نیچے سے وہاں کھودنے کا حکم نہیں ہے عیسیٰ کے ساتھ علیہ السلام، جو مر گیا ہے کچھ گواہی وغیرہ سے کیسز ہوئے ہوں گے، تو اس کو زندہ کرنے، وہ قبر میں دفن کرنے کے بعد نکلے ہیں وہ، یہ سب یہ فرق ہے نا اس میں اور یہ غوث پاک کے اس میں۔ تو یہ مردے نکل رہے، برگے بھی لے کے سڑے ہوئے، کب کیوں برگے ہوں گے، وہ زمانے میں برگے تھے کہ نہیں کیا۔ تو ایسے ایسی غلط فہمیاں یہ مولوی حضرات علماء سنت پیدا کرتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ، انہوں نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں مردے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور دیکھو بھائی، معاف کرنا مجھے، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، خود بھی پڑھنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ تم سوچو گے یار بس آئیتے پہ کوئی تھا آ کے میں بیٹھ جاؤں، تو یہ مناسب طریقہ نہیں، کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ اقرا لفظ ہے، اقرا کیا ہے؟ پڑھو سے شروع ہوتا ہے یہ اسلام، سنو سے نہیں ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پڑھو سے ہے یہ اسلام، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ ہم سب کو پڑھنا پڑے گا، اور بالخصوص جو بات قرآن کی کر رہے ہیں وہ قرآن اشارے کرتا ہے، قرآن اشارے کرتا ہے، آپ کو سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا پڑے گا، اور تھوڑی محنت تو کرنا پڑے گا، حدیثوں کو آپ لوگوں کو بھی دیکھنا پڑے گا نا۔ میں بھی اشاروں میں کچھ بتاؤں گا، وہ اتنا ڈیٹیل میرے پاس بھی نہیں ہے کہ اتنی حدیثوں کو میں یاد کروں اور آپ کے سامنے رکھوں۔ انشاءاللہ کر سکتا ہوں، مگر پھر وہ درس ایک 4 گھنٹے کا ہو، لہٰذا آپ لوگ بھی تھوڑی محنت کریں اور حدیثوں کا مطالعہ کریں، تو واقعی میں ایسا لگے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، پورے لٹھے نہیں ہیں خالی سنے اور قرآن چل بھی۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی آگے ضرورت پڑنے والی ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، وہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو۔ یہ بھی معجزہ ہے نا، کوئی آیا، اے تو نے جو ہے تو بھنڈی کی ترکاری کھایا، اے تو نے بٹیر کھا کے آیا، جو بھی ہے ایسا جو کھا کے آتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی تھا کہ کوئی پوچھ لے گا حضرت میں نے کیا کھایا ہے دور سے آ کے فلاں گاؤں سے، تو آپ بتاتے تھے تو نے یہ کھایا ہے، تاکہ لوگ مروب ہو جائے، کیسا بھی یہودیت سے ہٹ کر سیدھا مسلم بن جائے، سیدھا بنی اسرائیل بن جائے۔ اس زمانے میں صحیح دین کیا تھا؟ بنی اسرائیل۔ یہودیت گھس گئی تھی یہودا کے ذریعے سے، یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو وہ وہاں سے یہودی بن گئے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل میں جیسا یہاں آج ہم کیا ہے، مسلم، سنی، شیعہ، وہابی، یہ سب جو ہے تو فیبریکیٹڈ نیم، یہ سب گڑھے ہوئے بنائے ہوئے نام، اصل نام کیا ہمارا مسلم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو تم کھاتے ہو میں اس کو تمہیں خبر دیتا ہوں، بتاتا ہوں، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو گھر میں جو ٹھسا کے رکھے ہو نا، 10 بوری چاول، نیٹ مارکیٹنگ ہو رہی، 100 کلو چاول، گیہوں،
نہ جانے کیا کیا چیز کا ذخیرہ اندوزی منع ہے اسلام. فی بیوتکم، ان کے گھر بڑے بڑے تھے زمانے. تمہارے گھروں میں کیا بنا کر رکھتے ہو ذخیرہ، وہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ نے فرمایا کہ بے شک اس میں نشانی ہے. کیا ہے؟ نشانی ہے لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم یقین کرتے ہو، ماننے والے ہو. ایمان والے ہیں، اگر تم ماننے والے ہیں تو اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے. وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم. اور اللہ نے فرمایا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں مجھ سے پہلے جو کتاب تورات تھی اس کی. وَلِأُحِلَّ، اور تاکہ میں حلال کر دوں لکم تم پر، بعض الذی، کچھ چیزیں، حرم علیکم، جو تم پر حرام کی گئی. یہودیوں پر کیا حرام تھا؟ اپن آج کل بولتے رہتے ہیں نارے بھائی سنیچر آ گیا، سنیچر یہ مچھلیاں نکل رہی. اس سے پہلے مچھلیاں پکڑنا، اس دن مچھلیاں بہت نکلتی تھی تو ہم لوگ ترکیب بھی لگاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ وہ جو دریا تھا نا اس میں سے ایک نالی ایسا نکال دیتے اور لا کے اس کو چھوٹی سی پتلی نالی لا کے اپنے وہ گھر کے سامنے، یو پی میں پخرا بولتے ہیں، باہرہ بولتے ہیں، تو وہ اس کو کیا کرتے اس کے سامنے لا کے اس میں ملا لیتے تھے. اب دریا میں سے ہم نہیں پکڑ رہے، ہیلا دیکھو کیسے لگا رہے ہیں. وہ قوم اتنی اٹکل والی، تو مچھلیاں بہ کر آ جاوے تو کھڈے میں آ جائے گی، پھر اس کو گھر میں لے لیتے اور پھر اس کے بعد اپنا وہی کاروبار. انسان بڑا لالچی ہے نا، ہاں بڑا لالچی انسان. تو اب جو چیز حرام تھی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو تم پر حرام کی گئی کہ اب میں اس کو حلال کر دوں گا. اور دیکھو جو گوشت پر چربی تھی نا وہ بھی حرام تھی. گوشت تم کھا سکتے ہو، چربی کے بغیر کیسا گوشت کھائیں گے؟ نکال لیں گے تو کہیں نہ کہیں کچھ تو کچھ رہ جائے گی، تو بڑی تکلیف ہوگی. تم کو کیسا نکالے وہ لال گوشت کرے اور کھا لو، تو وہ بھی حرام تھا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو حرام کی گئی تھی اس کو کیا کروں گا میں؟ حلال کر دوں. شریعت نہیں بدل رہا. وہ چیزیں جو بالخصوص بنی اسرائیل پر حرام کر دی گئی تھی، یہودیوں پر، تو اس کو میں حلال کر دوں گا. وہ جیتکم بھی آیت من ربکم، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے مالک کی طرف سے میں آیا ہوں، یا میں لایا ہوں، دونوں ترجمے ہو سکتے. میں لایا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی. تو کیا کرو تم؟ فاتقوا اللہ واتقوا، ڈرنا کس سے؟ صاحب دیکھیں ہر حال. حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ اب اتنا سب میں بتا رہا ہوں، بظاہر تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں مادرزاد اندھے کو اچھا کر رہا ہوں، کوڑی کو اچھا کر رہا ہوں، مردے زندہ کر رہا ہوں، ہے نا، تمہارے گھروں میں کیا ہے، تم کھاتے کیا ہو، یہ سب بتا رہا ہوں. مگر اس میں اصل کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ اوپر سے کیا ہے؟ معجزات شروع. پیچھے اللہ ہے نا، کار فرمائی جو ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں آیا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر. اور کس کے پاس سے آ رہا ہوں؟ اللہ کے پاس سے. وہ جو تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے، اور میرا بھی پالنے والا ہے، اس کی طرف سے یہ میں لے کر آیا ہوں. تو لہٰذا آپ کیا مجھ سے مت ڈرو. ارے یہ مردے زندہ کر رہے کہ گھوم مار کے ہم کو نہیں اڑا دے گا ہوا میں پرندوں کی جگہ. ڈرو اور مت. ڈرنا صرف کس سے ہے؟ اللہ. اور یہ قرآن پاک جو سبق دے رہا ہے ہم کو بھی دے رہا ہے نا ساتھ میں، اور ہم ہی کو دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اور وہ آتی
اور انہوں نے کہا کہ میرا کہا مانو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو جو میں کہتا ہوں، اس لیے کہ میں فرستادہ ہوں اللہ کی طرف سے، اس لیے میری بات مانو اور ڈرو اللہ سے۔ تو قرآن کا یہ میسج ہے کہ ہر حال میں کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے۔ ایک ہی بات ہے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں کائے کے لیے؟ اچھا مسئلہ ایک ایسا ہے، دیکھو ذہن میں آتی ہے بات کہ جتنے بھی انسان ہیں ہر آدمی جنت چاہتا ہے، ہر آدمی، صرف مسلمان ہی نہیں، ہندو ملا پائیے ویکل کائے پائیے سورگ پائیے، میرے کو جنت چاہیے، اور کرسچن آئی وانٹ ہیون، میرے کو کیا چاہیے؟ تو جتنے بھی لوگ ہیں اور مسلمان جنت، اور جنت میں فردوس اعلیٰ جنت، تو سب مسئلہ کہاں پر اٹکا ہے؟ آ کر دیکھو کہاں پر اٹکا ہے؟ سب کو جنت چاہیے، اور کوئی چیز میں ایسا سمجھتا ہوں کہ فری میں ملتی ہی نہیں، پوکٹ میں تم کچھ بھی لینے جاؤ، میں گوشت دے پاؤ کلو، دوست بھی ہوئے گا دکان والا، بولے یار اتنی مہنگائی چل رہی، مال پکڑے جا رہے، یہ ہو رہے، کہاں سے میں دوں گا؟ کم بھی کرنے کو راضی نہیں ہو رہے آج کل کے حالات پتا نہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ اصل معاملہ کیا ہے، سب جنت چاہتے ہیں، تو جنت چاہتے ہیں تو اس کی کچھ قیمت ہوگی کہ نہیں یار؟ کیسی فری ساری دنیا میں آپ انٹرویو لے لو اور سب سے پوچھو کہ بھائی مرنے کے بعد تو کیا چاہتا ہے، تو سب کا جواب ایک ہی ہوگا کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ جنت چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل مارا ماری، اصل مقصد کیا ہے؟ جنت ہے۔ کوئی اس سے انکار کر کے بتا دے گا ذرا کہ نہیں ہے کوئی ایسا؟ سب کو جنت چاہیے، تو ابھی جنت چاہیے تو سمپل اور سیدھی بات ہے کہ یار مفت میں تو ملے گی، تو کچھ تو کرنا پڑے گا اس کے لیے، کیا کریں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ذریعہ کس کو بنایا؟ رسولوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اللہ ان سے کلام کرتا ہے اور ان کو مبعوث فرما کر ہم کو طریقہ بتاتا ہے کہ دیکھو جنت میرے پاس ہے، دوزخ بھی، آپ وش تمہاری خواہش فری ول ہے، تم کو کیا چاہیے تم پسند کرو۔ اللہ اپنے اوپر الزام لیتا ہے کیا؟ نہیں لیتا، تم کو کیا چاہیے، اٹ از یور چوائس، تم اپنی چوائس سے پسند کر لو تم کو کیا چاہیے۔ کبھی جس سے بھی پوچھیں گے تو کیا بولے گا؟ جنت چاہیے نا، مگر تم دیکھو گے اکثر ہندو لوگ کے، ہمارے یہاں نہیں ہے اللہ کا شکر ہے، کہ فوٹو لگا ہوا رہے گا اور بات کرتے کرتے بولیں گے سورگیہ اندرا گاندھی، سورگیہ لکشمن، سورگیہ فلاں، سورگیہ، وہ شاید ہی زندگی دارو پیتا رہ گیا، بیوڑا پیتا رہ گیا، غلط کام کرتا رہ گیا، اور ہو گیا کیا؟ سورگ واسی ہو گیا مرنے کے بعد۔ یہاں سے انسان اس کو ڈھکیل رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ عقل کہتی ہے کیا؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے بتا دیا دونوں چیزیں میرے پاس ہے، تم کو کیا چاہیے؟ تو سب کو جنت چاہیے، تو وہ کنڈیشنل ہے، کنڈیشنل مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہے جنت ایسے ملے گی۔ غالب نے کہا نا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، معلوم ہے ساری زندگی بیوڑے پی رہے، کیا منہ لے کے خدا کے پاس جائیں گے اور جنت مانگیں گے؟ کلیئر کہہ دیا ہوگا کہ ہم کو معلوم ہے حقیقت یہ ملنے والی نہیں، اللہ کسی کو دے دے اپنی مرضی سے تو وہ اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، مگر اصولی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر جنت چاہیے تو وہ فری میں نہیں ملے گی،
تم کو میرے رسولوں کی بات، تو وہی عیسیٰ نے فرمایا علیہ السلام فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور تم میری بات مانو، میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو۔ تو اگر تم کو جنت چاہیے تو قاعدہ رسول نہیں، قاعدہ اللہ پر چلنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر رسول کا نمبر آتا ہے اللہ کے بعد، برابر۔ تو آدمی کو خود کیا چاہیے؟ آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ خود اپنی پسند سے جب جنت چاہتا ہے تو پھر جنت والے اعمال کریں، سیدھا فارمولہ ہے یار۔ اب ہمارے یہاں بھی کیسا ہوتا ہے، مر گیا تو اللہ جنت نصیب کرے، بہت اچھی بات ہے دعائیں دینا، مگر وہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف زندگی گزارتا رہا۔ تمہاری خواہش ہے چند کلمات اچھے بول دیے مرنے والوں کے، مگر کیا یہ ایسا ہونے والا ہے؟ اور پھر ہماری زبان میں کتنا، ہماری دعا میں کتنا اثر ہے، وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ منہ اس قابل بھی تو ہونا چاہیے نا، تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس زمانے میں اور اس زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیروی کرنا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرو تو پھر سیدھے کام کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ لوگ سب یہودیوں ان کے سامنے مننا ہے نا، رسول آیا رسول آیا رسول آیا، عیسیٰ بن مریم آئے۔ یہودیوں کے مجمع سے خطاب فرما رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان اللہ ربی، کہ بے شک اللہ کیا ہے؟ میرا رب ہے۔ عیسیٰ کا رب کون؟ علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا میرا رب اللہ ہے۔ وہ رب کو کون؟ اور تمہارا رب؟ اس کا مطلب ہے اس معاملے میں ہم لوگ سملر ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ میرا بھی رب اللہ ہے اور تمہارا رب بھی، مجھ کو بھی اللہ کھلاتا پلاتا ہے اور تم کو بھی کھلاتا پلاتا ہے، تو دونوں کا رب کون ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اب کرنا کیا بھائی؟ ایک ہی بات ہے اللہ کے یہاں پہ، جب میرا مالک اللہ ہے اور تمہارا مالک اللہ ہے تو فاعبدوہ، تو اس کی عبادت کرو۔ ایک ہی بات چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، وما خلقت الجن الا لیعبدون، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس لیے خلق کیا؟ کہ عبادت کرے۔ تو یہاں عیسیٰ بن مریم نے کیا کہا علیہ السلام کہ میرا رب، میرا مالک اور تمہارا مالک ایک ہی ہے۔ تو کرنا کیا؟ میرے کو مت پکڑو، میرے کو مت پوجو، میرے کو خدا کا بیٹا مت بنا، میرے کو خدا مت بنا، بلکہ فاعبدوہ، اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، دس از دا اسٹریٹ وے۔ کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ قرآن سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اب یہ سبق بذریعہ قرآن آخر آدمی جو قیامت تک آئے گا اس کو بذریعہ قرآن، بذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو بھائی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی بات مانو، اس کی بات مانو، انہوں نے یہ کر دیا تھا، انہوں نے یہ کر دیا تھا، وہ یہ کر دیں گے۔ لاسٹ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جس سے بھی دعا مانگتے ہیں وہ خود محتاج ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے، پھر وہ سنائیں گے اللہ کو، اور وہ کب سنائیں گے اور کب سنے گا اور کب یہاں پر ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ تو ہم اللہ کی بندگی کیوں نہ کریں؟ اور بندگی میں دیکھیے پکارنا بھی آتا ہے، سجدہ اور رکوع بھی آتا ہے، اپنی حاجت طلب کرنا بھی آتا ہے۔ ہمارا مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے،
تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ فَاعْبُدُوهُ، اللہ کی عبادت کرو، دیٹس آل. ھذا صراط مستقیم، دس از دا اسٹریٹ وے. کہیں ادھر ادھر آپ کو نہیں لے جائے گا، سیدھا آپ کو اللہ کے پاس لے جائے گا. اور ویسے بھی تم چاہو یا نہ چاہو لاسٹ میں تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے کہ نہیں؟ تو جب جانا ہے تو طریقے سے چلو نا یار، ڈسپلن لائن میں سے چلو نا بھائی. لائن توڑ کے ادھر ادھر گھس کے جب مار رہی تمہاری دنیا میں چلے گا، وہاں نہیں. ڈسپلن، سیدھا چلو. یہ راستے پر چل کر آئے ہو، تم کو کوئی ہرڈل نہیں آئے گا بیچ میں رکاوٹ. اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے اور پھر اللہ مہربان ہوگا تو ڈال دے گا قائم میں. اور سارا مسئلہ جو ہے دنیا میں جنت کا ہی ہے بھائی. باقی کوئی کچھ بھی بات کر لے اپن چھپن، جنت تو سب کو چاہیے. آج تک ایسا پہلوان نہیں ملا کہ کوئی چاہتا ہو کہ میرے کو دوزخ میں ڈال دو. ہے ایسا کو میرے کو نرک میں ڈال دو، سب ویکونٹھ چاہتے ہیں یار. تو جب جنت چاہیے تو اعمال بھی ویسے کر لو. فاعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو. اور یہی راستہ جو ہے سیدھا ہے، باقی سب ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں جی، کھائی میں لے جا کے پٹک دیں گے، گرا دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا منہم الکفر، ان میں سے کفر، کہ یار یہ سب تو کفر کی طرف جا رہے. رسولوں کو بھی کہاں مانتے تھے جلدی، تو میری اور تمہاری کیا مانیں گے؟ ارے جب قرآن کی نہیں مان رہے ہیں، خود خبیث ہے اور دوسروں کو خبیث بول رہے باہر سے بیٹھ کے، جانا نہیں قرآن سننے سے، تو قرآن سن کے جہنم میں چلا جائے گا. ایسے عقیدے ان کے یار. ہمارے بھائی قرآن تو سنے گا، گیا تو خبیث ہو گیا، تو جہنم میں چلے جائیں گے. قرآن سن کے، قرآن پڑھ کے، عقل پہ پتھر. تو جب عیسیٰ نے محسوس کیا علیہ السلام کہ ان میں سے کفر، تو کیا کہا؟ قال من انصاری اللہ، کہ کون میری مدد کرنے والا ہے اللہ کی طرف. کیا کہا؟ میری کون مدد کرنے والا ہے اللہ کی طرف. قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا، حواریوں کو سمجھنے کے لیے سمپل سی بات ہے، صحابہ اکرام کو سمجھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو کیا کہتے، اور عیسیٰ کے ساتھ تھے جو حواری، تو وہ بھی صحابی تھے ان کے، یہ صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنا باللہ، کیا کہہ رہی ہے یار. اللہ وہ جذبہ ہم میں بھی ڈال دے، صحابہ والا، حواریوں والا. انہوں نے کہا کہ آمنا، کچھ نہیں بھائی، ہم ایمان لائے. چل تیری بات رہنے دے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر یہ ملے گا ادھر وہ ملے گا، انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا ہے، وہ سب تیرے پاس رکھ، مہربانی کر یار. ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ہم نے مان لیا اللہ ہے. واشہد بأننا مسلمون، اور تم گواہ رہو کہ ہم فرما بردار ہیں. ختم ہو گئی بات. ہم دوسرے کی بات نہیں مانیں گے، نہ اتنے نعرے باندھیں گے، نہ اتنے شراط جلائیں گے. ہم تو کیا کریں گے؟ تم گواہ رہو ہم اللہ پر ایمان لائے. ربنا آمنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے کھلانے پلانے والے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس پر جو تو نے نازل کیا. کائے پر؟ یہ ہم کہہ رہے. کیا نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے؟ تو یہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے لوگ؟ کیوں قرآن نہیں سنتے؟ کیوں قرآن پر عمل نہیں کرتے؟ یہ قرآن فرما رہا ہے
मगर बात कहाँ से चल रही है? हज़रत ईसा के हक से चल रही है अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने फरमाया अब्बारियों ने कि रब्बना, ऐ हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिमा अंज़लता, उस पर जो तूने उतारा, जो तूने नाजिल किया। क्या नाजिल किया? इंजील। अब ईसा लाए ना, तो ईसा को मानना पड़ेगा, और वो जो लाए वो क्या है? इंजील है। जो तूने उतारा इंजील, और उससे पहले ज़बूर, फिर उससे पहले, तो जो तूने उतारा हम उस पर ईमान। और यहाँ पर हमारे लिए क्या है? वो किताबों को भी मानना है, मगर वो टेम्परिंग हो गई, उस पर अमल नहीं करना है। तो हमको क्या मानना पड़ेगा भाई? कुरान पाक मानना पड़ेगा। वत्तबान रसूल फक्तुबना माशाहिदीन। और वो क्या कि हमने पैरवी की, रसूल की पैरवी के बगैर देखो चारा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको भेजा है। तो बात किसकी मानना पड़ेगी? दूसरे किसी की नहीं। वो फलाने हजरत ने, वो ठिकाने हजरत ने ये फरमाया है, वो फरमा रहे। कौन है यार, कौन जानता है? हमको तो अल्लाह रसूल भी ढंग से नहीं मालूम, कुरान भी ढंग से नहीं मालूम, आयात भी ढंग से नहीं मालूम, और हम चले वो फलाने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। अभी मैं नाम लेना नहीं चाहता। कौन जानता है उनको? वो मौलवियों के आवाज में अच्छे लगते हैं, मैदान अमल में उसका कोई वजूद नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि हमने वत्तबाना रसूल, और हमने रसूल की पैरवी की। रसूल फक्तुबना माशाहिदीन, बस तू हमें लिख ले, हमें तू लिख ले माशाहिदीन, उन लोगों के साथ जो गवाही देने वाले। और गवाही देने वाले को फरिश्ते। ए अल्लाह, जादू बिठाया है ना, ये देख चोपड़ा भरा हुआ है राइट हैंड, ये देख, ये जो इधर है ना बुरे काम करता ही नहीं था, मगर यहाँ तो आज उल्टा है। ये देख, राइट वाले को सुला दिया लेफ्ट वाले फरिश्ते ने, तो सुने तेरा काम नहीं है, यही फुर्सत नहीं मिल रही, ओवर टाइम ड्यूटी सब हो रही है, लिख लिख के थक गया हूँ। इतने ढोल धमाक लश्कर हा हू जुए सट्टे नारे, मौलवियों के भी नारे, सुभान अल्लाह, फातेह महाराष्ट्र, फातेह दक्कन आ गया मौलाना। क्या फतह किया यार, क्या फतह किया तुमने? खाली बोल बचे, जूते हम खा रहे, भाग रहे हम, धुलाई हमारी हो रही, कारोबार हमारे छीने गए, इज्जतें हमारी, नामूस हमारी छीनी गई, और उसके बाद भी सुभान अल्लाह, बेवकूफ आदमी सुधर जा और कौम को भी सुधार दे। तो फक्तुबना, तो तू हमें लिख ले माशाहिदीन, गवाही देने वालों के साथ, कि हम उधर थे, अल्लाह तुझे हम मानते थे, हालांकि अल्लाह को तो सब मालूम, मगर जो प्रोटोकॉल है अकॉर्डिंग टू दैट, उसके मुताबिक तो चलना ही पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो मकर, क्या लफ्ज़ है? वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो उन्होंने क्या कहा? ये सब सुन लिया, वो मकर नहीं बात है, वो अपनी चाल चलने लगे। उन्होंने खुफिया तदबीर की, तो मकर अल्लाह, तो अल्लाह है ना, अल्लाह ने भी चाल चली, दाव चला, खुफिया तदबीर की, इसलिए कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सब मकर करने वालों से बढ़कर बेहतर है मकर करने वाला। अल्लाह के आगे किसकी मक्कारी चलेगी जी? फैसला तो वही होगा जो अल्लाह को मंजूर है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो कहा गया भाई, मंजूर किधर? वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। तो अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है कि उन्होंने इतना सुन के फिर वही अपनी हरकत शुरू कर, मकर किया,
ये करते ना चूहा रोटी, ये सब फिर वहाँ पे शुरू हो गया। अरे काय का ये वो सब इतना सब देख रहे, मुर्दे जिंदे हो रहे, मादरदात अंधे हो रहे, परिंदे उड़ रहे, मिट्टी की मूर्त बनकर, सब होने के बाद भी इतना डेंजर है वो यहूदी, इतना डेंजर है कि जब यार हजरत ईसा को उन्होंने माज़अल्लाह ज़बान काटती कहते हुए, वलद ज़िना कहते हुए, किसको कहते? इतना बड़ा जुमला, वो शैतान है। वो यहूदी लोग क्या है, इतने बड़े शैतान हैं। और आज भी दुनिया में बहुत थोड़े हैं मगर सारी दुनिया को लड़ा रहे। अगर तुम हिस्ट्री में जाओ तो जितनी भी फाइटिंग इर्द गिर्द हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई इस क़ालल्लाहु या ईसा। अभी भाई ये आयत की तमहीद से मैंने पहले ही कह दिया कि सबको मुताला करना पड़ेगा। और देखो बगैर हदीस के ये मुनकिर हदीस का काम नहीं है। हदीस के बगैर कुरान इशारे करता है, आपको रसूल की पैरवी करना पड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले रुकू में अल्लाह ने फरमाया था कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है मगर किस कंडीशन में? अगर तुम रसूल की पैरवी करोगे तो अल्लाह तुमसे, वरना सब तुम्हारी बातें रखिए ना तहकीक तुम्हारे पास। रसूल को क्यों भेजा? देख लो कुरान की आयत का एक एक लफ्ज का तर्जुमा करके। तो अल्लाह से मोहब्बत अगर करना है तो जरिया बीच में क्या है? रसूल की पैरवी करना पड़ेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब जाके अल्लाह तुमसे, वरना नहीं तरीके रसूल से हट गए तो यही हाल होगा कि फिर तुम उसको आवाज़ दो और इसको आवाज़ दो। अहमद रज़ा खान साहब ने तर्जुमा बड़ा बेहतरीन किया उसका, इया कनाबुदू वो इया कनस्तईन, कि हम अल्लाह तेरी इबादत करें और तुझे से मदद चाहें। बेहतरीन तर्जुमा किया, मगर उनसे पूछा फिर किसी ने नहीं, क्योंकि आप जो है वो किससे तलब करते हैं? तो बोले मैं पहले गौस को पुकारता हूँ। तफसीर में लिखा है उनकी फतावाए रिजविया में, और ये मैं टेप हो रहा ऐसा बोल रहा हूँ। अब क्या करेंगे कौम का हाल? आला हजरत के सिवा कौम का हाल चल रहा नहीं है। कहाँ जाएंगे इस्लाम को लेकर? कुरान के तर्जुमे में सही करते हैं, साइड में जो रहता है ना आशिया, उसमें गड़बड़ कि मैं पहले गौस को पुकारता हूँ फिर उनके जरिए से अल्लाह को पहचानता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माज़अल्लाह बोले अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, मैं अर्ज कर रहा था कि यार मेहनत सबको करना पड़ेगा। तुम खाली कुरान सुनो और चल दो, सारा ला के अशरफ साहब भी तुमको सुनाते रहो, मोहसिन साहब भी तुमको बताते रहो, कहा गया वो इब्राहिम साहब भी तुमको आके बताते रहो, आरिफ साहब भी बताते रहो। ये बात ठीक नहीं है। किसी हद तक तो ठीक है, मगर सबको यार मेहनत करना पड़ेगी ये दीन के खातिर। हवारियों ने क्या कहा था? हाँ मैं हजरत ईसा के साथ। तो ये जो कुरान पाक का काम हो रहा है ये सबको मेरे साथ नहीं होना चाहिए? और साथ होने में क्या फाइटिंग करने नहीं जाने का हमको, तोप चलाने? खाली ये करना है कि खुद भी मुताला करे और लोगों को बताए कि हाँ यार ये ऐसी बात है, ऐसी ऐसी है। अब ये पूरा इतनी डिटेल, इतनी हदीसें मैं ढूंढ कर तो एक एक रुकू को 4-4 घंटे लगेंगे कम हो गए। कुरान तो इशारे करता है, इसलिए तमीद मैंने बांध दी। आप इसको गौर फरमाएं कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है इस क़ालल्लाहु, याद करो वो वक्त जब अल्लाह तबारक तआला ने कहा या ईसा, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, इन्नी बेशक मैं मुतवफ़्फ़ी का तुझे कब्ज़ कर लूँगा, वो राफ़िऊ का और तुझे
اٹھا لوں گا. اب دیکھیے گا اس پر بڑا ڈسپیوٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. شاید تم کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہاں بیٹھ کے پتہ نہیں. بڑا ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس پہ کہ کوئی کہہ رہا ہے عیسیٰ آئیں گے کہ نہیں, کوئی کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو قرآن کی طرف سے تو یہ اشارہ نہیں ہے, صاف کھنگال کے دیکھو. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں تجھے قبض کر لوں گا. اچھا پھر جب قبض کے معنی دیکھیں گے نا تم ڈکشنری میں, انی متوفی کا, میں تجھے قبض کر لوں گا, یہ ترجمے میں آ رہی بات, مگر معنی اس کے اندر گہرائی میں جا کے دیکھو نا تو ہے اس کا مطلب ہے لے لوں گا, ایک معنی. دوسرا وصول کر لوں گا. تو اے عیسیٰ میں تجھے لے لوں گا. دیکھو ڈکشنری اشرف صاحب اور بھائیوں, ایسے ہی نہیں میں بیٹھ جاتا ہوں, بڑے اس میں وہ کرنا پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے. محنت کا صلہ اللہ اور ضرور آخرت میں دے گا میرا رب ہم سب کو انشاءاللہ, اپنی جنت الفردوس دے گا, میرا ایسا یقین ہے. اور اللہ تو گمان کے ساتھ ہے یار, یقین ہے ہم کو کہ اللہ نوازے گا دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ. گناہگار ہے, کافر نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا, کہ میں تجھے قبض کر لوں گا, وہ رافعوں کا, اور تجھے اٹھا لوں گا. تو ہوا بھی یہ جب یہودیوں کی سازش چلی اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے وہ آئے, سلی پر لٹکانے آئے, تو یہاں پر یہ قرآن کی آیت گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو قبض کر لیا, لے لیا, وصول کر لیا اور اوپر اٹھا لیا. یہ بات تو ہو گئی. اور الیہ مطہرک, اور میں تجھے پاک, کیا فرمایا. اب اس لفظ میں ڈسکس کرنا آپ سب سے چاہتا ہوں. ہمارا درس کا مطلب ہے سمجھ میں کوئی بات آوے نا, خالی بولتے جاوے مشورہ. یہ جو پاک لفظ آتا ہے نا, میں تجھے پاک کر دوں گا, میری سمجھ میں نہیں آتا یار. اس کی جو گہرائی کیا ہے, ڈیپتھ, یہ تو ہو گیا طاہر کے معنی پاک, مطہر میں پاک کرنے والا ہوں, تا لگا دیں گے تو تجھے میں پاک کرنے والا ہوں, برابر ہے نا. تو اصل میں یہ پاک لفظ جو اللہ تعالیٰ لاتا ہے, اس کی گہرائی کو میں بہت غور کرتا ہوں. اچھا محسن, میں اس کو پا نہیں پایا ابھی تک کہ پاک کر دوں گا سے کیا مطلب. صاف کر دوں گا, اگر اردو میں بولے تو صاف کر دوں گا تو فنش کر دوں گا. صاف کر دوں گا تو تیرے پہ کوئی گندگی لگی ہوگی تو وہ صاف کر دوں گا. پر اب اس کے اندر کے جو معنی ہیں نا, آج تک میں اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکا, باوجود اس کے کہ غور و فکر میری جاری ساری اللہ مجھ کو وہاں تک پہنچا دے. تو یہاں اللہ نے جو فرمایا ہے الیہ, میں میری طرف مطہرک, تجھے کیا کر دوں گا, پاک کر دوں گا. پاک سے کیا مطلب ہے, یعنی نلا دلا کے غسل کر دوں گا, پاک کر دوں گا, یہ معنی لے. یا تمہارے اندر کوئی گندگی تھی وہ پاک کر دوں گا, تو پاک کر کے تو بھیجا ہی تھا اللہ تعالیٰ نے. نہیں, یہ میں جو بات آپ کے سامنے رکھا ہوں ایسی معمولی بات نہیں ہے صاحب, جو میں آپ لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں یا مشورہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. ذرا آپ بھی غور کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے کیا کر دوں گا, پاک کر دوں گا. کس سے, من الذین کفروا, ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک تو کافر الگ, انکار کرنے والے, تو ان سے تجھ کو پاک کر دوں گا, یعنی ان کو ختم کر دوں گا یا ان کو ہٹا دوں گا یا تجھ کو ان سے ہٹا دوں گا. میں بہت ایسا غور کرنے جا رہا ہوں, میری بات کو لائٹ مت لو, ادھر آپ لوگ بھی غور کرنا ہے اس پر کہ یہ پاک کیا بات ہے, کیا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ, یہ اس کے معنی کیا ہے, اللہ آپ کو سمجھا دوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تجھے قبض کر لوں گا اور تجھے اٹھا لوں گا میری طرف, اور تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے. وہ جاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, اور میں تجھے رکھوں گا
ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے تیری پیروی کی، کافروں پر، قیامت کے روز سے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو کافر ہے نا، ان پر تجھے بالا دست رکھوں گا، اوپر رکھوں گا۔ اور آج بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں مانتا؟ ساری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر ان کے ماننے والوں کو بھی اللہ نے فرمایا کہ میں وہ کافروں کے اوپر، اور اس وقت کے کافر کون تھے؟ یہودی، یہ تو نہیں تھے نا، تو ان کے اوپر ہی رکھوں گا۔ تو آج بھی عیسائیوں کی تعداد ہے کہ نہیں؟ سب ان کے اوپر رکھا ہے نا، یہودیوں کے اوپر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں رکھوں گا قیامت تک۔ اس کا مطلب ہے یہودی کبھی بھی پنپ، وہ شرارتیں کرتے رہیں گے مگر دبے رہیں گے کرسچنوں کے نیچے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ختم نہیں ہوگی یہ آیت سے، کہ قیامت تک میں ان کے اوپر، یہ کافروں کے اوپر، تیرے ماننے والوں کو اوپر رکھوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں ہم کو نہیں رہنا ہے بھائی، کس کی طرف لوٹ کر آنا ہے؟ اللہ کی طرف ہم کو لوٹ کر آنا ہے۔ فَأَحْكُمُوا، اب یہ آیت جو پیس ہے، فقرہ ہے، ٹکڑا ہے، اس کو آپ غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَحْكُمُوا بَيْنَكُمْ، اور میں فیصلہ کر دوں گا۔ کون کرے گا؟ اللہ فیصلہ کر دے گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، جس میں تم فیہ تختلفون، اس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یہ فیصلہ، اس کا مطلب ہے دنیا میں قرآن شاہد ہے، سب کو میری طرف آنا ہے، پھر جس میں تمہارا اختلاف ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کہاں کرے گا؟ اس کا مطلب دنیا میں یہ سب چلتا ہی رہے گا۔ بات برابر ہے؟ جب چلتا ہی رہے گا تو ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے، مگر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو کارواں جا رہا ہے اس میں چلتے رہے نا، تو ہمارا نام، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، اور کارواں، وہ کارواں میں ہمارا نام تو لکھ جاوے یار، ہم بھی تھے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں بڑھ جاوے نا۔ تو فیصلہ اللہ کرے گا ان کے درمیان، اور کہاں پر کرے گا؟ قیامت میں۔ پھر اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جن لوگوں نے انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، پھر میں ان کو عذاب دوں گا، سخت عذاب۔ کیا دے گا اللہ کا عذاب؟ سخت ہے، اللہ انہیں سخت عذاب دے گا۔ پھر دنیا اور آخرت، دنیا میں بھی اور اب دنیا کا عذاب تو بھگت رہے، عزتیں لوٹ رہی، مارے جا رہے۔ آج در بدر دیکھ لو، فلسطین میں اور وہ ادھر اسرائیل میں، یوکرین میں اور ادھر رشیا میں، سب جگہ تباہی مچی ہوئی ہے۔ اور وہ دن بھی شاید دور نہیں ہے کہ ہمارے ملک پر بھی، ہم پر بھی اللہ رحم کرے۔ آ رہے چھینٹے، اگر آپ خبریں سنتے ہوں گے اور خبروں کے پیچھے اگر دیکھتے ہوں گے آپ خبر، تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ اب ہماری بھی خیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور پھر ان کا کوئی مددگار، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ 56 پر ختم ہوئی، 48 سے 56، 8 آیتیں ہو گئے، ٹائم بھی برابر ہو گیا بھائی، اور ہاں ٹائم سے آگے نہیں جانے کا میٹر یاد رکھو۔ اور ذرا یہ آپ لوگ سے پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا یہ پاک لفظ پر بار بار آتا ہے قرآن میں، تو اس کی گہرائی، ڈیپتھ کیا ہے؟ پاک تو عام معاملے میں سب کو معلوم ہے، اس کو آپ کو سب پاک کر دوں، ہٹا دوں گا، صاف کر دوں گا، کیا کروں گا؟ ذرا غور کریں آپ، مختلف آیتیں سامنے رکھ کے۔ عارف صاحب آپ سے بھی گزارش ہے،
سب سے گزارش ہے تو ذرا غور کریں، کچھ تو نتیجہ آئے، یا میری سمجھ میں آ جائے، آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اور ضروری یہ ہے کہ ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں، تب جا کے قرآن میں اشارہ اوپر جانے کا ہے. ذرا غور سے میری طرف دیکھیں، قرآن میں عیسیٰ بن مریم کے لیے علیہ السلام اشارہ اوپر جانے کا ہے، آنے کا. اب وہ حدیثوں میں ملے گا، آپ اتریں گے تو فرشتے پر، میناروں پر، دمشق کے، وہ سب ہے نا. اب وہ حدیث آپ پہ مطالعہ کریں تو جانے کا تو اشارہ ہے بھائی، اشارہ نہیں، صاف بات ہے کہ میں تجھے لے لوں گا، اٹھا لوں گا، قبض کر لوں گا. آنے کے لیے پھر وہاں سے ڈائریکٹ قرآن آخرت بھی لے جاتا ہے، پھر سب کو میری طرف آنا پڑے گا. یہ سب اور ایسا ہے کہ گہرے مطالعے کی ضرورت ہے، اس کو لائٹ نہ لے. نہیں کر سکتا میں وضاحت، ابھی ٹائم میرا چلا گیا، اس کو بھی ٹائم لگے. یہ بولے سولی کیوں دی گئی؟ سولی اس لیے دی گئی کہ وہ سب حدیثوں میں ملے گا، قرآن میں نہیں ملے گا. قرآن میں تو یہ ہے کہ ولا سلم ولا قتل، یقین کہ نہ ان کو سولی دی گئی. آپ کہہ رہے سولی کیوں دی گئی؟ دی نہیں گئی. قرآن نے کیا کہا کہ ان کو سولی نہیں دی گئی، مگر وہ کیا، وہ ڈیٹیل اس میں نہیں ہے، وہ سب حدیثوں میں کہ پھر ان کے جیسا ایک آدمی اللہ نے بنا دیا، پھر اس کو پکڑے، پھر اس کو سولی پہ لٹکائے. تو ادھر قرآن کی طرف سے وہ سب نہیں ملتا. حدیثوں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ سب بھی مطالعہ کریں نا یار. غلط کہہ رہا ہوں تو بولو، یا پھر میں نیکسٹ ٹائم کا سب پورا ڈیٹیل لے کے آؤں. تو سب اپنا اپنا مطالعہ کر کے آگے پہنچے اور قرآن کو کنٹینیو، میرا ایسا خیال ہے. تو جیسا آپ بولے، اور حدیث کی کتابیں بھی میرے پاس اتنی آئی گی، سب لانا پڑے گا نا یار. کہاں ہے وہ حدیث ہے، آپ سمجھ رہے تھے؟ یا میں اعلان کروں ان کی اجازت سے کہ اگلے ٹائم پہ عارف صاحب یہ ڈیٹیل بتائیں گے حدیثوں کے. نہیں مختصر نہیں، میں بیٹھا تو پھر آپ کو اٹکا دوں گا. کیسے مختصر ہوگی؟ حلوا ہے کیا؟ تم 2 لفظوں میں بھی بول کے ہٹ سکتا ہوں. کرو اعلان مت کرو بولتے. اسی لیے ہے اب میرے کو یہ ڈر ہو رہا ہے، شیطان لگا رہا ہے نا، ارے حاجی صاحب نے ایسا مجمع میں بول دیا، میں آتا ہی نہیں لگ سکتا، اب کر لو کیا کرتا. کیا ہو، یاد رکھنا پیشن کوئی اللہ کرے جھوٹی ہو جائے. تو بول حاجی صاحب نے بول دیے تھے، سارا گرد پکڑ دو میرے اوپر. جو بھی باہر ہوتا ہے نا وہ سب ادھر ہی آتا ہے، اللہ جزا دینا. بہرحال قرآن چلنے دو اور سب اپنا اپنا مطالعہ بھی کرو نا یار. سب پڑھیں گے نہیں، سب حلوہ کھائیں گے کیا؟ عارف صاحب لا کے دیتے ہوئے پورا. سب کو محنت کرنا پڑے گا، سب کو ڈیلی پڑھنا پڑے گا، اور پھر ذرا ساتھ میں کام بھی کرنا پڑے گا. میرے خیال سے یہ رمضان میں اشرف 3 سال ہونے آ رہا. کیا اکیلا چنا بھاڑ چھوڑے گا یار، یہ سب بھیڑ جاوے. ہمارے بھائیوں کو سمجھایا دیکھو جنت ایسے نہیں ملے گی بغیر قرآن کے اور بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے. جنت نہیں ملنے والی ہے. تم ادھر ادھر خالی خوش فہمی میں ہے، ان کا دامن پکڑ لو، ان کو مان لو، یہ تم کو جنت میں لے جائیں گے. جب تک وہ جنت میں لے جائیں گے امتی اور وہ سب ان کے مرید، تو وہ باہر ہی بیٹھے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کر دیا کہ باہر ہی بیٹھے رہتے. چلو سب موج کرو دینا، پھر کیا کروں گی؟ کیا عقل کی بات ہے یار. یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے بھیجا بھائی؟ ہے زور سے آواز آنے دو، ہے نا. تو پھر اس کو نہیں پڑھنا، اس کی باتوں پر عمل نہیں کرنا، اس کو سچا نہیں ماننا، اس کو چھوڑ کر قرآن پڑھ کر قرآن جہنم میں لے جائے گا کہ جنت میں لے جائے گا؟ آپ اس سے زیادہ اور کیا کھول کے سمجھاؤں؟ اس سے زیادہ اور کیا سمجھاؤں؟ وفا کیسی
کہاں کا عشق، اب سر پھوڑنا ہی ہے تو اے سنگ دل پھر تیرا ہی سنگ آستہ کیوں غالب، پھر سہری پھوڑنا ہے تو تیرا ہی ڈر کیوں ہو گیا، کہیں بھی جا کے پھوڑ لیں۔ سمجھو ذرا باتوں کو، اللہ ہم سب کو آسانی دے، آسان بات ہے۔ عالی صاحب یہ چھانٹنے کا میں سوچا نہیں ہے، پاک جو الفاظ آپ نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تعالیٰ تیرا کلام پاک ہم کو سمجھا دے، اس کی گہرائیوں میں پہنچا دے، اے اللہ اس پر عمل کرنا آسان کر دے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور بس ایک ہی دعا ہماری وہ سن لے کہ تو ہم سب کو جنت الفردوس دے دے میرے رب، وہاں تیرا دیدار پاک نصیب فرما دے، اے اللہ تعالیٰ بس ایک ہی خواہش ہے کہ ہم سب کو بخش دے، اور ہمارے ماں باپ کو، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔